خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں، آمین۔ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی صرف 19ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ آمین۔ اس خط کے اندر پطرس نے کوشش کی ہے کہ وہ ان باتوں کو ہائی لائٹ کرے، ان باتوں کو واضح کرے جس کی وجہ سے کلیسیا بڑی تیزی سے بے روی کا شکار ہو رہی تھی۔ مسائل کیا تھے کلیسیا کے؟ کہ کلیسیا منادی سے ہٹ کر، خدا سے ہٹ کر، یسوع سے ہٹ کر، پاک روح سے ہٹ کر کچھ الگ ہی تعلیمات کو فالو کرنا شروع ہو گئی تھی، اور پطرس نے ان تمام چیزوں کو روحانی عالم میں ابھرتے ہوئے دیکھا۔ اور اگر آپ یہودا کا خط پڑھیں تو یہودا کے خط کے اندر جو باتیں پطرس نے جن باتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے، وہ باتیں یہودا اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ کلیسیا ان کا شکار ہو چکی۔ تو پطرس اس خط کے اندر بڑی گہری تعلیم دیتا ہے اور وہ ایمانداروں کو ابھارتا ہے کہ وہ خدا کی طرف واپس آئیں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس آیت میں وہ ایک امید دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ میرے پاس اور آپ کے پاس جو رہنمائی ہے یہ معتبر رہنمائی ہے۔ آمین۔ بہت سے لوگوں کے پاس مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ سائنسدانوں کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ صبح اٹھ کر ستارے پڑھتے ہیں، کون سا ستارہ کیا کہتا ہے، لبرا یہ وہ۔ میرا ایک دوست تھا، وہ باقاعدگی سے صبح اخبار پڑھتا تھا۔ اخبار کے اندر ایک کالم ہوتا ہے، اس کالم کے اندر تمام ستاروں کا احوال بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ان کا یہ برج ہے اور آج ان کی زندگی میں یہ کچھ ہوگا۔ تو کچھ لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، وہ ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں، جو کچھ اس کے اندر ان کے برج کے حوالے سے، ان کے ستارے کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی رہنمائی ہے، یہ بہت مشہور آدمی ہے جس نے یہ باتیں لکھی ہیں، لہٰذا اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی میں وہی کچھ ہوگا جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہے۔ کچھ لوگ جوتشیوں کو اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں اور وہ ہاتھ دکھا کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو کچھ یہ اس نے بتایا ہے ایسا ہی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں، یہاں وہ سب اچھے کی امید دلاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت اچھا کچھ ہونے والا ہے، یہاں وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بندہ فوراً پیسے لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ یہ بلا میرے سر سے کسی طریقے سے ٹال دیں۔ تو مختلف قسم کی رہنمائی ہے، لیکن ایمانداروں کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس معتبر رہنمائی ہے، ہمارے پاس معتبر کلام ہے جو نبیوں کے وسیلے سے پہنچا، اور یہ وہ نبی تھے جنہوں نے قدرت کے ساتھ اس کلام کو ثابت بھی کیا ہے۔ معتبر اس لیے ہے، اگر کوئی نبی اٹھ کر یہ کہتا کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے اور وہ کلام ثابت نہ ہوتا تو پھر وہ کلام جھوٹا تھا۔ لیکن نبیوں نے جن جن باتوں کو کلیم کیا، جن جن باتوں کا انہوں نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا اور اظہار کیا، خدا نے اس قدرت کو اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر بھی کیا۔ ایلیا نے کہا کہ تم بھی دعا کر لو، اپنے دیوتا کو بلاؤ، شاید وہ آگ بھیج دے۔ اس نے کہا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اب یہ قوم جان لے، یہ لوگ جان لیں کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے اور وہ فقط تو ہے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آسمان سے آگ بھیجی۔ خدا اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ کلام جو نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، یہ اٹیسٹڈ کلام ہے، تصدیق شدہ ہے۔ خدا نے معجزات کے وسیلے سے، عجائبات کے وسیلے سے، سائنس اینڈ ونڈرز کے ذریعے سے ان کو ظاہر کیا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار اپنے کلام کے اندر رکھا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ کلام ایک کتاب کی صورت میں اب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے، دیکھیں وہ کہتا ہے وہ کلام جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام چراغ کی طرح ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ جب آپ کبھی اندھیرے کے اندر جاتے ہیں، سب سے پہلا تصور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اندھیرا ہو، آپ اپنے کمرے میں ہو، آپ چیزوں کو شناخت نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر سوئچ بورڈ ہے اب، لیکن جب تاریکی ہوگی تو آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کیسے پہنچوں گا، میں کدھر کو جاؤں۔ جو شخص خدا کے کلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، سمجھ لیں وہ ایسا ہی، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں۔
وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے سب کچھ عجیب ہے, جانی پہچانی چیزیں بھی اس کے لیے دھندلی ہیں, کیونکہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس دنیا کے اندر نا امید لوگوں کی بہتات ہے. وہ نا امید کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کلام نہیں. مجسم کلام جو یسوع ہے ان کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس کلام ہے اس کے لیے سب کچھ واضح ہے, جس کے پاس کلام نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی واضح نہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے لیے پوچھیں خدا کی کیا مرضی, تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ مرضی ہے, یہ پڑھے, یہ مرضی ہے خدا کی, اور کیا ہے یہ خدا کی ناراضگی ہے؟ نہیں, یہ خدا کی مرضی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم اس کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, اس پر ایمان رکھیں اور اس پر چلیں, خدا فیور کے لیے آئے گا. آمین. خدا کیوں فیور کے لیے آئے گا؟ کیونکہ ہم اس کے کلام کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. جب اس کے کلام پر چل رہے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, تو وہ کیوں ہماری فیور کے لیے نہیں آئے گا؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا, وہ ہماری مدد کرے گا. جب ہم کلام کے بغیر زندگی گزارتے ہیں, ہم تاریکی میں ہیں. لکھا تاریک جگہ میں نور چمکاتا ہے. یہ تاریک جگہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے جہاں پہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے, جا بجا تاریکی. اور اس تاریکی کے اندر ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جانی پہچانی چیزوں کو بھی اندھیرے کے اندر پہچان نہیں پاتے. دوسری بات خوف. اندھیرے کے اندر خوف لگتا ہے کسی کو؟ ڈر لگتا ہے؟ اندھیرا آ جائے, سیبل کو نہیں لگتا, باقی سب کو لگتا ہے. ایسے ہوتا ہے. بزرگ لوگ بھی ڈر سکتے ہیں, مرد حضرات بھی ڈر سکتے ہیں, بڑی عمر کی عورتیں بھی ڈر سکتی ہیں. اندھیرا ایک ایسی چیز ہے, اس میں ذرا سا بھی کوئی شور ہو ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. جب کلام ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں. خوف ہی خوف ہے. جس کے اندر کلام نہیں اس کے اندر خوف ہے, ہر چیز کا خوف. شیشے میں دیکھتا اپنے آپ کو, کہتا چھائیاں دیاں پتہ نہیں کتوں پہ آ گئی, اے میری سکین سے پتہ نہیں کہیں نکل گیا. خوف کھاتا ہے. جھریوں کو دیکھ کے خوف کھاتا ہے, سفید بھالوں کو دیکھ کے خوف کھاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے میری کمر جھک رہی ہے, خوف کھاتا ہے. درد ہوتی ہے, خوف کھاتا ہے, کہتا ہے کہ ٹیومر تے نہیں بن گیا. خوف ہی خوف. کہیں مجھے صبح دفتر والے یہ نہ کہہ دے کہ بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, بچوں کی فیسیں نہ اس سال کہیں بڑھ جائیں, میٹر نواں لگیا سنیا بڑا تیز چل رہا ہے. خوف ہی خوف. جتنی بھی لمبی اس کی لسٹ بنا لیں, ہر چیز سے خوف کھائیں گے. لیکن جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا کوئی بھی چیز آپ کو خوف زدہ نہیں کر پائے. پریز دی لارڈ. یہ ایک عجیب بات ہے. ہمارے پاس متبر کلام ہے جو نور ہے, جو چراغ کی طرح ہے, جو دنیا کی تاریک راہوں کے اندر ہمارے لیے نور کی طرح ہے. پہلی بات, اگر ہم خدا کا کلام اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس واضح رہنمائی ہوگی. اگر ہمارے اندر خدا کا کلام ہے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ ہم بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے, اور ہمارے جو قدم ہیں وہ قطع نہیں ہوں گے, سلپ نہیں ہوں گے, پھسلی جگہوں پہ نہیں پڑیں گے, بلکہ سموتھلی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. دوسری بات, کوئی خوف نہیں ہوگا. اندھیرے کے اندر خوف کھا جاتے ہیں لوگ, اندھیرے کے اندر لوگ گر سکتے ہیں, لیکن جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہو تو ہم گریں گے نہیں. جب ہم تاریکی میں چل رہے ہیں تو ہم بآسانی گناہ میں گر جائیں گے, لیکن جب کلام کا نور ہمارے پاس ہے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ گناہ ہے. ہمیں فطرت سمجھ آ جائے گی کلام, اور گناہ کی فطرت کو بھی ہم سمجھنے لگیں گے. جیسے جیسے ہم کلام کو سمجھتے ہیں ویسے ویسے گناہ کی فطرت ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ گناہ کتنا بھیانک ہے. جتنا ہم کم واقف ہیں خدا کے کلام سے, اتنا ہی بآسانی ہم گناہوں کو سر انجام دیتے ہیں. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہمارے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا عام جملہ ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا, شاید آپ نے کبھی ادا بھی کیا, کہ اگر میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہے, سب کر رہے ہیں. دوسرے اگر یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. لیکن جب خدا کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے, ہم توبہ کر لیتے ہیں, ہم نجات پا لیتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں, تو پھر یہ جملہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں دوسرے کریں تو کریں, میں کیوں کروں. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آمین. جب خدا کا کلام ہم اپنے دل میں سٹور کر لیتے ہیں تو پھر ہم گناہ کی طرف کم جاتے ہیں, اور اگر گناہ ہم پر قابو پانا بھی چاہے تو ہم بآسانی اس پر غالب آ جاتے ہیں. لیکن جب کلام ہمارے اندر نہیں ہوتا, چھوٹا سا مسئلہ بھی ہمیں گرا لیتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ساتھ آفس میں ایک لڑکا کام کرتا تھا. اس کے باس نے پرس سے پیسے نکالے اور اس کے پرس میں سے کچھ پیسے گر گئے. اسے لگا کے گرے ہیں, لیکن وہ گرے نہیں تھے, اس نے گرائے تھے. اس کے باس نے, وہ چپ کیا رہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ سر جی آپ کے پیسے گر گئے, کیونکہ اس کے اندر کلام تو تھا ہی نہیں. اس کے اندر تو لالچ تھا, اس کے اندر تو بآسانی گناہ کے اندر گرنے کی فطرت موجود تھی, کیونکہ خدا کا کلام تو ریزسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے گناہ کے خلاف. تو جب کلام ہی نہیں ہے تو مزاحمت کس چیز نے کرنی. وہ اس تاڑ میں تھا کہ میرا باس دوسرے کمرے میں جائے یا آفس سے تھوڑی دیر باہر نکلے تو میں پیسے اٹھا لوں. وہ پتہ نہیں 100 کا نوٹ تھا یا 500 کا تھا, اور اس نے اٹھا لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا باس اس کا, انہوں نے کہا بیٹا جی تسی فارغ ہو. انہوں نے کہا سر, کیونکہ وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ کہے کہ سر وہ آپ کے پیسے گرے تھے میں نے اٹھا لیے تھے. اس نے فوراً نہیں کہا اسے. شام کو اس نے کہا کہ بیٹا صبح آپ کام پہ نہ آنا.
اس نے کہا سر میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تو بدتمیز اور بے ایمان آدمی، اس لیے میں تینوں نہیں ڈاک سکتا، آج تو میرا 500 چکیا، کل تو میری چیزاں بھیج دیں گے دفتر میں. اس کو نکال دیا. لیکن خداوند کی مہربانی سے 3 کرسچن تھے اس پلازے کے اندر، جن میں ایک میں شامل تھا اور 2 بندے اور تھے، اور خداوند کی مہربانی یہ ہوئی کہ ان دونوں نے بھی میرے وسیلے سے توبہ کی، اور ہم تینوں کی گواہی اتنی مضبوط تھی کہ ہم نے لاکھ روپیہ لوگوں کا واپس کیا کہ سر جی آپ کے پیسے یہاں پر پڑے ہوئے تھے، یہ فلاں چیز آپ کی رہ گئی ہے، یہ لے لیں. وہ تینوں لوگ جو تھے، ہم اس پلازے کے اندر مشہور تھا کہ یار یہ بندے بے ایمانی نہیں کرتے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ بات ہے. ہم کیوں یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر تھا، اور جب خدا کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے ہمارے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے. ہمیں گناہ نظر آتا ہے. جب کلام نہیں ہوتا تو ہمیں گناہ نہیں نظر آتا، وہ ہمارے لیے عام سی بات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں یار، اب کیا کریں، پھر روٹی بھی تو کھانی. لیکن اس وقت ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، خدا ہمارے لیے کوئی راستہ کھولے گا، اور خدا ہمیشہ کھول دیتا ہے. ہمارے پاس معتبر کلام ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس تاریخ دنیا کے اندر میرے پاس اور آپ کے پاس جو ہیلپ موجود ہے وہ خدا کا کلام ہے. اگر ہم اس سے ہیلپ نہیں لیتے، اس کی مدد میں، اس کی پروٹیکشن میں، آپ کو پتا جو بندہ اس کو تھریٹ ہو کہیں سے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، وہ فوراً سیکورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے. سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، کلیشن کوفے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان وہ بندہ بیٹھ کے ایزی فیل کرتا ہے اب اگر میرے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو یہ گارڈ جو ہے میری مدد کرے گا. اور ہوتا کیا ہے، موسٹلی گارڈ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں اور وہ بندہ بھی مر جاتا ہے. کراچی میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں گزشتہ سالوں کے، یہ پرانی بات نہیں ہے، پچھلے سالوں میں 2-3 سالوں کے اندر کئی ایسے بڑے لوگ ان کی اموات ہوئی ہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تھے، ان کے گارڈز کو بھی مار دیا گیا اور وہ بھی مار گئے. لیکن یہ ایسا گارڈ ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کو بڑے لوگوں نے جلانے کی کوشش کی، بدلنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود صفحستی سمیٹ گیا. یہ اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، یہ نہیں ٹلے گا. تو آپ اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں. یہ ایک ایسا گارڈ ہے جو آپ کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کرے گا، گناہ سے بچائے گا، شیطان سے بچائے گا جو مجھے اور آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابلیس اس لیے آتا ہے تاکہ وہ ہلاک کرے. خالی غریب کرنے کے لیے نہیں آتا ابلیس، یاد رکھیں. خالی بیمار کرنے کے لیے نہیں آتا، ہلاک کرنے کے لیے. اس کا پلان مارنے کا ہے. خالی لڑائی جھگڑا کرنا، نوکری چھڑوا دینی، یہ اس کے کام نہیں ہے. یہ کام ہے انہی سے دل برداشتہ کر کے وہ بھی موت تک لے کر جاتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے خدا کا کلام. پریز دی لارڈ. یہ وہ چراغ ہے جو نور بن کر تاریک دنیا میں ہمارے لیے چمکتا ہے تاکہ ہم بڑھتے رہیں، رک نہ جائیں. پریز دی لارڈ. جب سے خدا کا کلام میرے اندر ہے، بہت سی باتوں کی تبدیلی میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھی، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا کہ خدا ایک ہی دن میں آپ کو بدل دے گا، ایسے نہیں ہوتا. خدا وقفے کے ساتھ آپ کو تبدیل کرتا ہے. جیسے آپ ایک درخت لگاتے ہیں، وہ ایک ہی دن میں باہر نہیں آ جاتا اور تناور درخت نہیں بن جاتا، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. جب اس کو اچھا ماحول ملتا ہے، اس کو نمی ملتی ہے، زمین سے آب و ہوا اسے اچھی ملتی ہے، وہ گرو کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے روحانی آب و ہوا کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. روحانی آب و ہوا چرچ ہے، روحانی آب و ہوا خدا کی حضوری ہے، روحانی آب و ہوا خدا کی ستائش اور پرستش ہے، اس کی مدح سرائی ہے، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت ہے. جیسے ہم روحانی آب و ہوا کے اندر رہیں گے ہم ترقی کریں گے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی آب و ہوا غلط ہے. بیٹھتے وہ ایسے لوگوں میں ہیں جنہوں نے کبھی دعا کی نہیں، جو چرس پیتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں. ایسی آب و ہوا کے اندر وہ کیسے گرو کریں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی جسٹن کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے رافیش کو طوطوں کا شوق تھا. کسی نے ان کو طوطے دیے تو وہ آسٹریلین طوطے تھے رنگ برنگے، وہ یہاں پر انہوں نے لگائے، ان کا کیج لگایا اور ان کے اندر طوطے رکھے، لیکن ان کی بریڈ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ان کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. وہ یہاں پہ ایزی فیل نہیں کر رہے تھے. یہاں پہ ہم پرستش بھی کرتے تھے، وہ گیت سنتے تھے، ڈر بھی جاتے تھے کئی دفعہ کیونکہ انہیں کیا پتا یہ کیا ہے. لیکن ان طوطوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے ایک بات بڑی حیران کن ہے، یہ بڑے حساس ہیں جو برڈز ہیں. اگر انہیں اچھا ماحول نہ ملے تو یہ انڈے نہیں دیتے، اگر انڈے دیتے بھی انڈوں کو توڑ دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہیں سازگار ماحول ملتا ہے یہ فوراً بریڈ کرنا شروع کر دیتے. منی پلانٹ بڑا مشہور ہوتا تھا، آپ کو پتا ہے، ابھی بھی لوگ لگاتے ہیں، منی پلانٹ لگاتے ہیں، اور وہ بہت کم لوگوں کے گھروں کے اندر منی پلانٹ بڑا ہوتا ہے، ورنہ وہ سوکھ جاتا ہے جو وہ ایک پودا سا لے کے آتے ہیں، وہ بوتل کے اندر پانی کے اندر ڈبوتے ہیں. اور بہت کم لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا کہ وہ پھیلا ہو، ورنہ وہ چند ہی دنوں کے اندر اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سازگار ماحول نہیں ملتا. اسی لیے اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سازگار ماحول ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. داؤد کو پتا تھی کہ اوتھے صحیح ماحول ہے میرے لیے، چلو بھجو. خوش ہویا جب اسے بتایا گیا نا کہ چلو بھی چرچ کا ٹائم ہو گیا ہے، عبادت کا وقت ہو گیا ہے،
فوراً اس کے اندر خوشی اور شادمانی آ گئی. اسے پتہ لگ گیا کہ میں اب ایک ایسے ماحول میں جاؤں گا، جانے والا ہوں جہاں پر خدا کی حضوری چھائی ہوگی، جہاں پر میں ایمانداروں کے ساتھ مل کر تالیاں بجاؤں گا، گیت گاؤں گا، خدا کی پرستش کروں گا، خدا کے کلام پر غور کروں گا اور خدا سے برکت لوں گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین رہنمائی موجود ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. اب اگر یہ اتنا معتبر ہے، اتنا خاص ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جتنا کم ہم اس میں وقت گزارتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل اور ضمانت ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. اور اس کے بغیر زندہ رہنے والے لوگوں کا حال بہت برا ہے. میں نے بتایا کہ وہ تاریکی کے اندر، وہ خوف کے اندر. ہم لوگوں کے گھروں میں جب جاتے ہیں تو خوف کی ہی باتیں ہیں. کوئی بندہ ہمیں اچھی بات نہیں بتاتا کہ جی میں آج کل بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں. اچھا وہی محسوس کرے گا جو خدا کے ساتھ چل رہا ہوگا، جو خدا کی حضوری میں وقت گزارتا ہے، جو اس کے کلام کے ساتھ وقت گزارتا ہے. ایسی فیملیز بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ ساری فیملیز کا برا حال ہے. کچھ لوگ بڑے اچھے بھی ہیں، وہ ہمیں اچھی گواہیاں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری لائف میں یہ پرابلم آ گئی تھی، لیکن ہم سب فیملی والوں نے مل کر دعا کی اور ہم کلام پڑھتے تھے، خدا نے میری رہنمائی کی کہ ایسے کر، اور میں کرتا رہا. خدا نے مجھے ان کرائسس میں سے، آزمائش میں سے نکال لی. لیکن زیادہ تر لوگوں کے حالات پتلے ہیں، ان کے حالات برے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کو ترجیح نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے اپنی لائف میں، دنیا کے کاموں میں، دھندوں میں. تاریکی کو تاریکی سے کیسے دور کریں گے؟ اس کوشچن کے ساتھ میں آج کا پیغام ختم کر رہا ہوں. کیا آپ اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریکی کو دنیا داری کے کاموں سے ختم کر لیں گے؟ کبھی. دنیا کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس یہ چراغ موجود ہے. اس کو جلائیں اپنی شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنی کلیسیائی زندگی میں. اس کو اپنائیں، اسے قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. آپ کی زندگی بہترین ہوگی، پھلدار ہوگی، آپ ترقی کریں گے، آپ خوشحال ہوں گے، آپ باعث سے برکت ہوں گے، آپ دوسروں کو تسلی دینے والے ہوں گے، آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے اور آپ کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، سلو بھی نہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت.